اور جب اصغر کا لاشا لے کر کے امام پاک خیمے کی طرف آئے تو بیویاں باتیں کرنے لگی، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ وہ بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے، بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے، بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے، پلا دیا نا پانی، بچہ چپ ہو گیا نا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، رونے کی آواز نہیں۔ زینب نے ہاتھ آگے بڑھا دیے، بھیا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ بچے کو ضرور پانی پلا دیں گے، لیکن جیسے امام نے کہا ہاں ہاں میری بہن، انہوں نے میرے بچے نے پانی تو پیا لیکن ان بدبختوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے نانا ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی پیا۔ اصغر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ 4 سا بیٹا، 18 سال کا جوان بیٹا، سب خیمہ پورا خالی ہو گیا، اور ایک بیٹا جو ہم شبیہ رسول ہے، بیٹے تو اور بھی ہیں لیکن یہ ایک بیٹا ہم شبیہ رسول، نبی کا ہم شکل پیغمبر۔ جب حضور نے وصال کیا تھا تو سیدہ بی بی زہرا ہم شکل پیغمبر تھی، پھر امام حسن ہم شکل پیغمبر تھے، اور خاندان میں اب حضرت علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے۔ جیسے بیٹے نے کہا، زندگی میں ہر ناز اٹھائے گئے تھے، اب نہ کہیں تو کس منہ سے کہیں اور ہاں کہیں تو کس منہ سے کہیں، لیکن ضد کیسے توڑی جا سکتی ہے۔ المختصر یہ کہ امام حسین نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور امامہ باندھ کر کے گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھا کر کے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر اللہ کے دین پر اپنی جان قربان کر دو۔ حضرت علی اکبر میدان میں گئے، ایسا لگتا تھا کہ کربلا کا چپا چپا حسن علی اکبر سے منور ہو گیا، اتنے خوبصورت تھے کہ سامنے والا لشکر دم بخود تھا اور کہتا تھا یہ نبی کیسے آ گئے؟ تو کہا گیا نبی نہیں، یہ ہم شکل پیغمبر حسین کا بیٹا آیا ہے۔ ان لوگوں نے لڑنے کی ہمت نہیں کی، آپ پکارتے رہے آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا، آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا، آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا۔ کسی میں ہمت نہ رہی تو حضرت علی اکبر رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے خود ہی آگے بڑھے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں اور میں اہل بیت میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، آگے بڑھے اور میں سرا پر جو ہے وہ ان کو پیچھے کھسکاتے رہے، خوب ٹکڑے کیے دشمنوں کے، اور پلٹ کر کے آئے بابا کے پاس، ابا جان تھوڑا سا پانی پلا دو، ایک ایک کی بیوی کو بیوہ کروں گا، ایک ایک کی اولاد کو یتیم کروں گا، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مولا حسین نے بیٹے کی پیاس کا سنا، انگوٹھی نکالی، منہ میں دی چوس لو، انگوٹھی چوسی، پھر پلٹ کر گئے، پھر طلب کیا مقابل، کوئی نہیں آیا تو پھر گھسے، پھر خوب نقصان کیا، پھر پلٹے، بابا بہت پیاس لگی ہے، کچھ پانی پلا دے۔ امام پاک نے کہا بیٹا جب ہمیں پیاس لگتی تھی سفر میں اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا جان اپنی زبان چساتے تھے، بیٹے لو میری زبان چوس لو۔ جوان بیٹے کو 56 سالہ میرے امام نے اپنی زبان چسائی، اور جب زبان چسائی علی اکبر گئے، امام حسین دل میں کہتے تھے اکبر پلٹو تو صحیح، آخری بار چہرہ تو دکھاؤ، آخری بار چہرہ تو دکھاؤ۔ اکبر پلٹ کر دیکھتے رہے، مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت شہر بانو جو ہے وہ خیمے میں سے جو ہے جھانک کر کے دیکھتی تھی، اپنے لگتے جگر کو جاتے ہوئے دوپٹے سے زینب آنسو پوچھتی تھی، کیونکہ اب سب جانتے تھے کہ علی اکبر کا یہ جانا آخری جانا ہے، اب کبھی اکبر پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ ادھر علی اکبر تیسری مرتبہ حملہ آور ہوئے، شمر نے آواز لگائی چاروں طرف سے گھیر لو، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، اتنے تیر چلے کہ نازنین بدن پر جو ہے وہ کئی زخم آئے، اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسا نیزہ سینے میں مارا کسی بدبخت نے کہ حضرت علی اکبر تصویر مصطفیٰ زمین پر آ گئی، تصویر مصطفیٰ کیا زمین پر آئی، گویا کہ آج فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، ذبح عظیم کی تفسیر پوری ہو رہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے تھے، بیٹے کا چہرہ زمین کی طرف رکھ رہے تھے تاکہ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکوں، آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے تھے، ہاتھ پیر باندھ کر کے چھری چلانے والے تھے
لیکن فدیے میں دمبا آ گیا تھا. لیکن اللہ آج کا دن کیسا دن تھا. ہم شبیہ پیغمبر زمین پر ہے. مولا حسین کو آواز لگائی. مولا حسین دوڑ کر اپنے بیٹے کی مدد کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ اشقیاء کا لشکر ہٹ چکا تھا اور علی اکبر کے سینے میں ایک نیزہ گھسا ہوا تھا. مولا حسین نے تپتی ہوئی کربلا کی ریت پر اپنے آپ کو بٹھا دیا اور حضرت علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ لیا, چہرے پر ہاتھ ملنے لگے. بیٹے نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کر کہا بیٹا کیا حال ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا سب تو ٹھیک ہے لیکن سینے کا درد برداشت نہیں ہوتا. میرا بابا میرے سینے سے نیزہ نکالے, دیکھیے پھر میں پھر جنگ کرنے کے لیے جا سکتا ہوں. اے میری قوم کے جوانوں, اے خواتین و حضرات, اہل بیت کی محبت میں گھنٹوں بیٹھ کر وفاداری کے ساتھ سننے والوں, بیٹا اگر تیز بائک چلاتا ہوا سامنے سے گزرے تو ماں باپ کے دل میں دل نہیں رہتا جب تک وہ گھر لوٹ کر نہ آ جائے. حسین پاک کا جوان سال بیٹا 18 سال کا کڑیل جوان باپ کی گود میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے بابا بہت سینے میں تکلیف ہے, نیزہ نکالتے میں پھر جنگ کروں گا. مولا حسین نے 18 سال کے بیٹے کا سر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ رکھا. 56 سالہ پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد امام نے جیسے ہی بیٹے کے سینے سے جو ہے وہ نیزہ کھینچا, ابن عساکر کہتے ہیں کہ جیسے نیزہ کھینچا نیزے کی انی پر علی اکبر کا دل نکل آیا. علی اکبر کا دل, علی اکبر کا دل نکل, بیٹے کا 18 سال کے بیٹے کا دل امام نے نیزے کی انی پر دیکھا. ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر تک امام حسین کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا, لیکن جب بیٹے کا دل آپ نے نیزے کی انی پر دیکھا تو امام پاک کے سارے بال سفید ہو گئے. 18 سال کے بیٹے کا لاشا امام حسین گود میں لے کر جب خیمے کی طرف بڑھے, زینب کہتی تھی شہربانو میرے بھائی کو دیکھ, 18 سال کے بیٹے کی شہادت نے آج حسین کو بوڑھا کر دیا. میرا بھیا بوڑھا ہو گیا, آج غم بیٹے کا میرا بھائی برداشت نہ کر سکا. اللہ اکبر. حسین نے جوان سال بیٹے کی لاش کو زمین پہ رکھا اور اللہ بیبیاں حسرت و یاس کا پیکر بن کے کھڑی ہے. گفتگو اختتام کی طرف جاتی ہے. بیبیاں ہے حسرت و یاس کا پیکر بن کے کھڑی ہے. حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب خیمے خالی ہو گئے, اب کوئی نہیں بچا. ایک بے ہوش بیمار بیٹا گھر میں ہے. دودھ پیتا بچہ کبھی بے ہوش ہوتا ہے کبھی ہوش میں آتا ہے. امام کربلا کے میدان میں جان دینے کے لیے تیاری کرتے ہیں. ایسے میں حضرت شہربانو حضرت زینب دونوں آ کر کھڑی ہو گئی. حسین تیری بہن نے تجھ سے جب جو مانگا تو نے عطا کیا, آج تیری بہن تجھ سے کچھ مانگنے آئی. امام نے کہا سب تو لٹ گیا, آج تیرے بھائی کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ کچھ نہیں بچا, سب لٹ گیا. مال و دولت تو مدینے میں لٹایا, یہاں تو زندگی بھر کی کمائی بھی لٹا دی, کچھ نہیں بچا. کیا مانگنے آئی ہو؟ کہا کہ معصوم بچہ رو رہا ہے, بے ہوش ہوتا ہے ہوش میں آتا ہے, کبھی مٹھیاں کھولتا ہے کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے, کبھی پیر پھیلاتا ہے کبھی سمیٹ لیتا ہے. حسین جاؤ پانی کا سوال کرو. بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیتے ہیں, ایک چلو پانی سے کم میں بھی اس کی پیاس بچ جائے گی. اشقیاء سے کہنا بچے کے بہانے ہم نہیں پیئیں گے, خود بچہ لے کر جاؤ اور کہنا کہ اس کو پلا دو. جو پیروں سے چل کے جا سکتے تھے حسین نے دین کے لیے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجا, لیکن جو جا نہیں سکتا تھا اس کو گود میں لیا. بلکہ گود میں لینے سے پہلے کا زینب میرے گھر کی روایت مانگنا نہیں دینا ہے. زینب نے کہا
فاطمہ کے نام کا واسطہ میری سن لے میرے بھائی. امام نے ان کا سوال پورا کرنے کے لیے روتے ہوئے بچے کو گود میں لیا. پیدل آگے بڑھے. اشقیاء آپس میں باتیں کرنے لگے. حسین پیدل آ رہا ہے, شاید بیعت کر لے گا, سب لٹ گیا ہے. لیکن جب مولا حسین پہنچے تو اس نے کہا, شمر نے, حسین کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو, اگر تمہاری نظروں میں مجرم ہے تو ہم ہیں. اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اس بچے کو کچھ پانی پلا. میری بہن نہ کہتی میں کبھی نہیں آتا. آئے. ان کے دل کتنے سخت تھے, ان کے دل کتنے سخت تھے. جب مولا حسین نے کہا پانی پلا دو, شاید اس کے بدلے میں ساقی کوثر سے کچھ انعام دلوا دو, تھوڑے سا پانی پلا. انہوں نے کہا حسین آپ کے ساتھ بچے بہت ہیں, ابھی اس کو لائے ہو, دھیرے دھیرے پھر اور لاتے جاؤ گے تو کیا ہم پانی ہی پلاتے رہیں گے؟ ایک بدبخت نے کہا وہ دیکھ حسین, فرات کیسے ٹھاٹے مار رہا ہے, موجے لے رہا ہے. کتوں کو پلائیں گے, سور کو پلائیں گے, یہود و نصارہ کو پلائیں گے, حتیٰ کہ کافروں کو پلائیں گے, لیکن تم کو ایک قطرہ نہیں دیں گے, ایک قطرہ نہیں دیں گے. مولا حسین نے جیسے ہی سنا کہا بچے کو پانی پلاؤ, مجھے نہیں. اتنے میں عمر سعد نے کنکھیوں سے اشارہ کیا اور کہا حسین بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے تو لے, آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا. اور اس کے بعد اس نے حرملہ بن کاہل پلید کو کہا تیر چلانے کے لیے, اشارے سے حرملہ بن کاہل نے جو ہے وہ کمان پر تیر چڑھا دیا. تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جنگ کے اندر دو قسم کے تیر ہوتے تھے, ایک انسانوں پہ چلانے کے لیے اور ایک گھوڑوں پہ چڑھانے کے لیے, اس لیے کہ گھوڑے کی چمڑی انسانوں سے کچھ زیادہ سخت ہوتی ہے. اللہ اللہ, اس نے گھوڑوں پہ چلانے والا تیر جو ہے وہ کمان پہ رکھا اور معصوم علی عسکر کے حلق کا نشانہ بنا کر ایسی تیزی سے چلایا کہ حلق کے اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو میں وہ تیر لگ گیا اور ننھے سے معصوم بچے نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور ہمیشہ کے لیے باپ کی گود کے اندر دم توڑ دیا. امام حسین نے ہلکی سی معصوم چیخ کے بعد جب بچے کی طرف دیکھا تو بچہ گود کے اندر آخری ہچکی لے رہا تھا. مولا حسین پاک نے جلدی سے تیر حلق سے نکالا تو جیسے ہی حلق سے تیر نکلا خون کی پھوار امام علی مقام کے چہرے پہ پڑی. امام نے کہا اللہ تو نے 18 سال کی قربانی قبول کی تھی, یہ ننھی سی 6 مہینے کی قربانی بھی قبول کر لے. اور جب اصغر کا لاشا لے کر کے امام پاک خیمے کی طرف آئے تو بیویاں باتیں کرنے لگی, دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ وہ بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے, بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے, بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے. پلا دیا نا پانی, بچہ چپ ہو گیا نا, اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں, رونے کی آواز نہیں. زینب نے ہاتھ آگے بڑھا دیے, بھیا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ بچے کو ضرور پانی پلا دیں گے, لیکن جیسے امام نے کہا ہاں میری بہن, انہوں نے میرے بچے نے پانی تو پیا لیکن ان بدبختوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے نانا ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی پیا. اصغر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا. بیبیاں زار زار رونے لگی. سکینہ اصغر کو لپٹ گئی. بھیا میں کس کا جھولا جھلاؤں گی, میرے ساتھ کون کھیلے گا, بولو تو صحیح کیوں چپ ہو. ابھی یہی سب ہو رہا تھا. اب امام پاک کی شہادت بھی سن کر گفتگو ختم کرتے ہیں. یہی سب کچھ ہو رہا تھا. خیمے میں رونے کا ایک ماحول تھا, آنسو ہی آنسو تھے, ہچکیاں تھی, سسکیاں تھی. ایسے میں گھوڑے کے ٹاپوں کی زور زور کی آواز آنے لگی. امام نے آنسو پوچھے آستین سے اور خیمے کے باہر نکلے تو کیا دیکھا, ایک گھوڑ سوار تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے. امام نے اپنے
गालों पे हाथ रखा, या अल्लाह अब कौन सी मुसीबत आती है, अब कौन सी मुसीबत आती है। लश्कर तो उधर है, इधर से कौन घोड़सवार आता है। जैसे ही गर्दो गुबार छटा, घोड़सवार रुका, उसका घोड़ा पसीने में शराबोर था, वो पूरा पसीने में शराबोर था। इमाम का चेहरा देखा, कदम चूमे, इमाम आप यहां, आप यहां, इमाम आप यहां, मैं तो आपके लिए कूफा जा रहा था। इमाम ने पूछा तुझे कैसे पता कि मैं कूफा गया। कहा कि जब आप मक्के में थे मैं आपसे मिलता था, मैं कूफा का रहने वाला हूँ। मैं हज के लिए गया था, लेकिन हज करके जब मैं मदीना मुनव्वरा गया तो मैंने देखा एक नन्ही सी बच्ची बुर्का पहनकर रोजाना रसूलुल्लाह के मज़ार पे आती और दरे रसूल पे खड़े रहकर सिर्फ रोती, सिर्फ रोती, सिर्फ रोती। लोग उससे पूछते बीबी तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम क्यों रोती हो। तो वो पूछती थी तुम कहाँ के हो। तो लोग अपने इलाके का नाम बताते तो वो कहती तुमसे मुझे कोई काम नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत किया कि ये बुर्कापोश छोटी सी नन्ही सी लड़की ये रोज रोती है, सुबह से शाम तक नबी की चौखट पे खड़ी रहती, सिर्फ रोती ही है। मैंने सोचा कि मैं भी तो चलूं, पूछूं ये क्या कुछ तो इसका सवाल होगा, कुछ तो इसका काम होगा। मैं गया, मैंने कहा बीबी तुम कौन हो, क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, क्या हुआ, किसने सताया तुम्हें। तो उसने मुझसे भी यही पूछा तुम कहाँ के हो। मैंने कहा मैं कोफा का हूं। तो कहा तुम मेरे काम आ सकते हो। कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली की बेटी, हुसैन इब्ने अली की बेटी सुगरा फातिमा हूं, मेरा नाम सुगरा है। मेरे बाबा जब मक्का गए तो मैं बहुत बीमार थी, बुखार में थी। मेरी जिद के बाद भी मुझे किसी ने साथ नहीं ले गए। मुझे कहा था तुम अच्छी हो ना, खत लिखना, अली अकबर आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैंने बहुत खत लिखे, लेकिन मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहुत खत लिखे, मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। और मेरे चचा मोहम्मद बिन हनफिया ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाबा जब तक मक्के में थे बराबर खत आ रहे थे, अब वो मक्के से निकल के कूफा गए, कमो बेश 6 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। आप कूफा के रहने वाले, मेरे बाबा कूफा गए लेकिन कोई खबर नहीं है। एक काम करें ना, मेरा खत ले जाए, मेरे बाबा को दे देना। देखो अगर आप मेरे बाबा तक की खत पहुंचा दोगे ना तो मेरे बाबा बड़े सखी हैं, वो तुम्हें बहुत मालो दौलत देंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरा खत ले जाओगे ना। उन्होंने कहा बीबी मैं आपके खानदान का गुलाम हूं, मैं आज ही जाऊंगा आपके खत के लिए, आज ही रवाना हो जाऊंगा। तो कहा रुको फिर मैं अपने घर से आती हूं। कुछ बाल्टियां, गिलास, चक्की लाई और कहा देखो मेरा खत ले जाओ, मैं इनाम के तौर पे दे रही हूं। मैंने कहा बीबी मुझे इसकी जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। कहा ये फातिमातुज़ ज़हरा की चक्की है, ये फातिमातुज़ ज़हरा का कटोरा है, ये फातिमातुज़ ज़हरा का सामान है, मेरी दादी का, ले जाओ। मैंने कहा मुझे आप दुआ दे दे बस। तो कहा फिर एक काम करो, ये गठरी है, कपड़े की गठरी, ये कपड़े की गठरी। मेरा भैया जब हमारे घर से गया था तो 1 महीने का था, 6 महीने हो गए, 6-7 महीने का मेरा भैया अली असगर है। मैंने उसके लिए कपड़े सिल रखे, ये उसके खिलौने, ये उसके नए कपड़े, ये उसके खेलने की चीजें ले जाना और ले जा करके मेरे बाबा को दे देना। वो सवार जैसे पहुंचा, कहा कि सुगरा का खत है, ये खत लीजिए। इमाम ने खत लिया और खत लेकर के जैसे ही खेमे की तरफ बढ़े, कहा रुकिए रुकिए, आप अपनी अमानत ले जाइए। कहा क्या अमानत है। कहा वो उस बीबी ने जिसका नाम सुगरा था उसने गठरी दी है। कहीं गठरी काहे की है। तो कहा कि इसमें अली असगर के खिलौने और कपड़े। कहा कि ये अली असगर को कपड़े और खिलौने दे। खत ने तो बाद में असर दिखाया, जब वो गठरी खोली गई एक तरफ असगर का लाशा पड़ा था और गठरी में अली असगर के नए कपड़े और खिलौने। दीन की हिफाजत करने वालों का इम्तिहान।
لٹا ہے، سب لٹا ہے، سب گیا ہے، سب ختم ہو کر دین بچایا ہے۔ ننھے سے بچے کے کپڑے دیکھے، کوہرام مچ گیا۔ خط کھولا، کیا تھا؟ شکایتیں شکایتیں شکایتیں۔ ابا میں آپ سے ناراض ہوں، علی اکبر جب تو آئے گا نا گھر لوٹ کر تو دیکھنا میں تجھ سے کتنی ناراضگی کے بدلے لوں گی۔ قاسم وعدے کر گئے تھے، بھول گئے میرا وعدہ؟ سب سے شکایت، خط پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، شکوے اور شکایتیں تھی۔ وہ خط انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو میں کبھی آپ کو پڑھ کر کے پورا خط انشاءاللہ سناؤں گا۔ امام پاک نے کوہرام مچا ہوا ہے، امام زین العابدین بستر پہ لیٹے لیٹے رو رہے ہیں، کہتے بابا سب جا چکے، اب میں بھی جانا چاہتا ہوں، سب جا چکے اب میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا بیٹے نہیں، تم نے نہیں جانا۔ علی حضرت امام زین العابدین نے کہا بابا آپ مجھے بیمار سمجھ کے روکتے ہیں، یہ دیکھیے میں چلنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور جیسے ہی کھڑے ہونے لگے جھٹ سے زمین پہ گر گئے۔ امام حسین نے کہا بیٹے تم نے نہیں جانا، حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے جاری رہے گا۔ سینے سے لگایا، سینے کی امانت سینے میں منتقل کی، اور اس کے بعد اب میرے امام کی باری تھی۔ پورا خیمہ خالی ہو گیا تھا، پورا خیمہ لٹ چکا تھا۔ امام پاک نے گھر والوں کو صبر کی نصیحت کی۔ زینب، شہر بانو، ام رباب، لیلا، سکینہ، سب کو مخاطب کر کے کہا میرے بعد ماتم نہیں کرنا، سروں کو نہیں نوچنا، کپڑے نہیں پھاڑنا۔ اور امام زین العابدین سے کہا زین العباد تم میرے بعد اس قافلے کے سردار رہو گے، تم ہی اس قافلے کی قیادت کرو گے۔ ابھی تم لوگوں کو بہت رونا ہے، بہت امتحان دینا ہے، بہت آزمائشوں سے گزرنا ہے، بہت تکلیفوں سے گزرنا ہے۔ امام پاک کہتے جا رہے ہیں، خیمے میں کوہرام مچا جا رہا ہے، اور اس کے بعد امام علی مقام نصیحتیں کرتے ہیں، اور آخری جملہ جو میرے امام نے کہا خیمے میں کوہرام مچ گیا، نانا کی بارگاہ میں جانا تو میرا سلام پیش کرنا، اور نانا کو ایک ایک بات ان ظالموں کی سنانا کہ ان لوگوں نے کربلا میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے بچوں کو لوٹا، میرے گھر کو لوٹا، میرے معصوم بچے کو ذبح کیا، میرے 18 سال کے بیٹے کو ذبح کیا، میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، میرے عباس کے بازو کاٹے۔ یہ پوری داستان ہے کہ کر کے میرے نانا کو سنانا۔ سیدہ زینب رو رہی ہے۔ ایسے میں امام پاک اب اپنے ہاتھوں سے نانا جان کا امامہ اپنے سر پہ سجاتے ہیں، جعفر طیار کا پٹکا باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب جانے کی تیاری کرتے ہیں سیدہ زینب نے کہا رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو حسین۔ امام نے کہا کسی آزمائش میں اب مجھے مت ڈالو، بات کیا ہے؟ سیدہ زینب نے کہا حسین رکو۔ ایک گٹری کھولی، گٹری کھولنے کے بعد اس میں تقریباً 17 پیوندوں سے زیادہ ایک دوپٹہ تھا۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، شہادت پڑھ لو، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال شہادت کے بعد کے واقعات آئندہ تفصیل سے سناؤں گا۔ لیکن امام کی شہادت، امام پاک کی شہادت، سیدہ زینب نے ایک گٹری کھولی، گٹری جیسے ہی کھلی، گٹری کھلی، سیدہ زینب نے ایک 17 پیون والا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا ایک دوپٹہ نکالا، اور دوپٹہ نکال کے کہا حسین اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ حسین اس دوپٹے کو پہچانتے تھے۔ مولا حسین نے کہا ہاں بہن۔ حسین تیسری رمضان تھی، تیسری رمضان تھی، 11 ہجری تھی، جب بی بی زہرا آخری سجدے کے لیے مصلی پہ جانے لگی۔ میں بہت چھوٹی تھی حسین، لیکن امی نے مجھ سے کہا تھا زینب جب کربلا میں جانا تو میرا یہ دوپٹہ ساتھ لے جانا، اور میرا بیٹا جب شہادت کے لیے آگے بڑھے
تو اس کی کمر سے میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں مہم پہ جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا بلکہ کامیاب ہوتا ہے۔ حسین ماں کا دوپٹہ اپنی کمر سے باندھ لو، شہادت کا دولہا بن کر میرا امام، خود لٹ کر دین کو لٹنے سے بچانے والا امام، خود کٹ کر شریعت کو کٹنے سے بچانے والا میرا امام، خود جان دے کر دین کی جان جلانے والا میرا امام، خود لٹا کر لوگوں کو بچانے والا میرا امام، اب آخری دیدار کروا کے میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ فاطمہ کے لال کا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت، اللہ اکبر۔ میری مائیں اور بہنیں یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ شوہر 2 سال کے لیے سعودی جاتا ہے تو اس کا حال کیا، بیوی کا حال کیا ہوتا ہے، بیوی کی طبیعت کیا ہوتی ہے۔ شوہر 15 دن کے لیے بیوی کو سفر پہ چھوڑ کر جاتا ہے تو عورتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، حسین تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام، تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام۔ سہاگ لٹتا جا رہا ہے، سہاگ لٹنے والا ہے لیکن دین کی کا سہاگ بچنے والا ہے۔ سکینہ یتیم ہونے والی ہے لیکن دین محفوظ ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، اس چمنستان زہرا کا گلشن تو دن دہاڑے کاٹ لیا گیا ہے، اب اس کا مالی بھی شہید ہونے والا ہے، پورے قافلے کا امیر اور قائد دنیا سے جانے والا ہے۔ امام عالی مقام بیویوں کو آخری سلام کرتے ہیں اور بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے، اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، اب تو رونے کی بھی ہمت و طاقت نہیں تھی، اب تو رونے کی بھی قوت نہیں تھی۔ بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنی ہیں، سیدہ کا لال نکلتا ہے، پیروں میں سکینہ لپٹ جاتی ہے، بابا میرے بابا نہ جائیں، اس لیے کہ بھیا قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے، علی اکبر گئے لوٹ کر نہیں آئے، عسکر گئے لوٹ کر نہیں آئے، چچا عباس گئے لوٹ کر نہیں آئے، سب چلے گئے لوٹ کر نہیں آئے۔ بابا تیری سکینہ کس کو بابا کہے گی، تیرے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی بابا، بابا تیرے سکینہ کے ناز کون اٹھائے گا۔ سکینہ کو اٹھایا، چوما اور چوم کر کہا سکینہ تیرے ناز تیرا بابا اٹھانے والا چاہتا ہے، لیکن سکینہ سن سن، تو دین کے لیے صبر کرنا، انشاءاللہ قیامت تک امت کا ہر عاشق رسول تیرے ناز اٹھائے گا، تیرے نام پر سر جھکائے گا، تیری عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ سکینہ صبر سے کام لو۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو بی بی زینب کے پاس پکڑا کر مولا حسین میدان میں گئے۔ میدان میں جانے کے بعد اب شہادت سنیں، اللہ میری آپ سب کی تمام جائز مرادیں پوری کرے۔ شہادت سنیں، مولا حسین کربلا کے میدان میں گئے، گھوڑے پر سوار ہے، پوری تیاری ہے، اشقیاء کا لشکر سامنے ہے، اشقیاء حیران ہے۔ اب آخری میں مولا حسین آئے ہیں۔ حسین جنگ کرنے سے پہلے کہتے ہیں، ہے کوئی اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرنے والا؟ اگر اب بھی یزیدی فوج میں سے کوئی اللہ کے دین کے لیے، شریعت کے لیے میری مدد کرنے کے لیے لشکر سے باہر آئے گا، میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، میں عسکر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، حور کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، حبیب ابن مظاہر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، مجھے گالی دینے والوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ او قاتلوں، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے دین سے محبت ہے۔ اگر قاتل کو چھوڑ کر تم حق کی طرف آ گئے تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا۔ میرا ایک ہی سوال ہے، آؤ میرے نانا کے دین کی مدد کرو، شریعت کے تحفظ میں میری مدد کرو، اللہ کے دین کے تحفظ میں میری مدد کرو۔ ایک شرابی، ایک زانی، قرآن کی عظمت کا منکر، قرآن کی کا مذاق اڑانے والا، محرمات کے ساتھ نکاح کو حلال کرنے والا، علل اعلان شراب کو عام کرنے والا، نمازوں کو ترک کرنے والا، اس کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں محض تصور کی چشم سے، تصور کی آنکھوں سے کربلا کو دیکھ رہا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، امام حسین کا آخری خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے تمہیں پڑھ کے سنایا۔ یہ مختصر ہے، وقت کی قلت ہے، لیکن اس کے پس منظر میں تم سے 2 بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کربلا میں اکیلے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، ہے کوئی دین کی راہ میں میری مدد کرنے والا؟ اگر تم مدد کرو گے تو میں اپنے بیٹے بھتیجوں کے
قاتلوں کو معاف کر دوں گا، صرف دین کے لیے میری مدد کرو۔ حسین کی آواز آج بھی تمہارے لیے گونج رہی ہے، حسین کربلا سے آج بھی تم کو پکار رہے ہیں۔ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ تو تم مدد کر سکتے ہو، اگر کر سکتے ہو، حسین آواز دے رہے ہیں، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ مدد کرو گے حسین کی؟ کیسے کرو گے؟ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ شراب کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ نشیلی چیزوں کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ بے نمازی پن کو چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ عورتوں کے ساتھ زنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ ناجائز تعلقات چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ رسول ہاشمی کی شریعت کے خلاف کام کرنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ حسین پکار رہے تمہیں بھی، حسین کی آواز 1300 سال کے بعد بھی کربلا سے آ رہی ہے تم مدد کر سکتے ہو؟ ارے کوئی بھی لباس پہنو، کپڑا کوئی بھی پہنو، لیکن دل عشق مصطفیٰ سے رنگ لو، دل محبت رسول سے رنگ لو۔ میں کپڑے بدلنے کی بات نہیں کرتا، پینٹ شرٹ پہننا ہے پہنو، لیکن اندر بدل لو۔ چولا مت بدلو، صرف اندر بدل لو۔ تنہائیوں کے اندر اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں پاپ نہیں کرنا، تنہائی میں جرائم نہیں کرنا، نہیں بھاگنا کسی کی بیٹی کو لے کر، نہیں بات کرنا لمبی لمبی کسی سے ناجائز و حرام کام کی۔ حسین، یزیدیت آج بھی گناہ کی شکل میں موجود ہے۔ حسین تمہیں کربلا سے پکار رہے، بولو مدد کر سکتے حسین کی؟ ارے جب یزیدی مدد کرے تو حسین کہتے میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ جہنمی کتے آگے نہیں بڑھے۔ تم تو آگے بڑھ سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، کیوں جرائم کرتے ہو؟ دین سے رشتہ کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ دین سے تعلق کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ آؤ حضور سے سچی محبت کریں، اہل بیت سے سچی محبت کریں، گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، نشے کا بائیکاٹ کر دے۔ کوئی جوان گانا نہ سنے، کوئی جوان میوزک نہ سنے، ہول پاڑ کی جگہ نہ جائے۔ سنو سنو، بیٹیوں کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے علی اکبر کی طرح بیٹیوں کی آبرو کے محافظ بن جائیں۔ اگر یہ آواز پہ تم نے لبیک کہا نا، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولا حسین ان کو پکار رہے تھے، آج تک وہ آواز آ رہی ہے۔ بولو بدلو گے؟ بدلو گے؟ زندگی تبدیل ہوگی، اندرون بدلے گا۔ اندرون صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے، دل بدلنے والے۔ کرتے پاجامے پہن کے، لمبی داڑیاں رکھ کے، خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ کپڑا کوئی بھی پہنے، اندر مضبوط ہو عشق مصطفیٰ، اہل سنت پر استقامت ہو۔ جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا، وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا۔ یہ حسینیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ حسینیت نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ امام حسین کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں آیا۔ ایک ظالم نے کہا حسین گفتگو مختصر کرو، حسین گفتگو مختصر کرو۔ جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مختصر کرو، گفتگو مختصر کرو۔ امام نے گفتگو مختصر کی، اس نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ حیدر کرار کی تلوار، ذوالفقار حیدری پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی۔ مولا حسین لڑتے لڑتے المختصر، یہ پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گئی، احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا۔ ایک تیر پیشانی میں لگا، مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا،
ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی گردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے، اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے۔ مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں؟ ندا آئی حسین تو بتا، حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ اور اسی حالت میں محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی، سنان ولد الشیطان نے تلوار اٹھائی اور مولا حسین کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اور تن سے جدا کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا ایک باب مکمل ہو گیا۔ امام شہید ہو گئے۔ امام شہید کیا ہوئے؟ سورج کو گرہن لگ گیا، رات کی شکل ہو گئی، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اللہ اللہ، ان ظالموں نے امام کے کپڑے اتار لیے، امام کا امامہ لے لیا، امام کی انگوٹھی لے لی، امام کی زرہ لے لی اور امام کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے لگے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے اللہ پر کھڑی ہوئی تھی وہ امام سے گلے مل گئی اور امام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کر دیا، حیات جاویدانی دین کو عطا کر دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ابھی دعا ہوگی، اٹھنا نہیں، پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ آج کی یہ اختتامی محفل ہم ہر سال دعا کرتے ہیں، آرام سے بیٹھے دعا کریں گے 5-7 منٹ میں، پھر اٹھیے گا، اس لیے کہ ہفتے بھر دعا میں نے نہیں کی ہے اور آج تو مانگنے کی شب ہے۔ اطمینان سے بیٹھے۔ میں تمام علماء اور ائمہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہفتے بھر محفل میں شرکت کی۔ ایٹیٹی ہائی اسکول کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے 2 دن ہمیں اپنا گراؤنڈ استعمال کرنے کے لیے دیا۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، امام حسین پاک کی طرف سے جزا عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، بوڑھی ماں بہنیں دور دور سے آتی رہی، پیدل آتی رہی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، پوتوں کی پوتیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے غریب خواتین پیدل آتی رہی۔ اللہ بی بی زہرا کی خیرات ان سب کو عطا فرمائے۔